احباب ذی وقار، اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا، یہ اپنے نام کی وجہ سے بھول جاتا ہے، کیونکہ یہ نسیان سے نکلا ہے۔ ہمارے بابا سے بھی غلطی ہوئی، لیکن انہوں نے اپنی غلطی کی اصلاح کی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ انہ هو التواب الرحیم، تمہارا رب بڑی ہی زیادہ توبہ قبول کر لیتا ہے، بڑا ہی زیادہ رحمتوں والا ہے۔ لازم یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی خطا کو سمجھے، اپنی بھول کو بھول سمجھے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی سے توبہ کر لے۔ یقیناً ایسے شخص سے بڑھ کر خوش نصیب کوئی نہیں ہے کہ جسے توبہ کی توفیق مل جائے، لیکن وہ لوگ جو اپنی انا میں آ کر اللہ سے ضد لگا لیتے ہیں، ہٹ دھرم ہو جاتے ہیں، اور ان کو مہلت بھی دی جائے، ان کو ڈراوا بھی دیا جائے، ان کو انجام سے باخبر بھی کر دیا جائے، وہ پھر بھی اس کو پتھر کے دور کی باتیں قرار دیتے ہیں۔ انسان اس قدر محتاج اور کمزور واقع ہوا ہے کہ یہ اپنی صدیوں کی پلاننگ کرتا ہے، لیکن اللہ کا ایک حکم، وہ آنے والا ایک لمحہ اس کی زندگی کے اندر ایسی تبدیلی لے آتا ہے کہ اس کو خاک میں ملا دیتا ہے، لیکن انسان پھر بھی اس کے بارے میں نہ سوچتا ہے، نہ فکر کرتا ہے، اور تکبر کے راستے پہ چلتا رہتا ہے۔ عام طور پہ تکبر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے گھمنڈ میں مبتلا ہو، خود اپنے منہ سے اپنے غرور کا اعتراف کرے، لیکن میرا بھائی ایک غرور وہ بھی ہوتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم غرور نہیں کرتے۔ انسان اس بات کا بھی غرور کرتا ہے کہ جی میں غرور نہیں کرتا۔ ہمارے غرور، ہمارے تکبر یہ اس قدر عجیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے ہمارے نبی کی زبانی واضح کر دیا کہ جس بندے کے دل میں تکبر کی کوئی بھی قسم، وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ اس لیے کوشش کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں تکبر کرنے سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اس چیز سے اللہ کی پناہ طلب کیجئے، عاجزی اختیار کرنا سیکھیے۔ جو ہماری آج کی آیات ہیں یہ بڑا ہی ڈرانے والا اللہ کا انداز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک تو یہ لوگ جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اگر اللہ نے ہمیں توفیق دے دی تو ہم اللہ رب العالمین کے دین پر عمل کریں گے، لیکن جب ہم نے ان کو دین جیسی عظیم نعمت عطا کی تو بھاگ کھڑے ہوئے اور دین سے نفرت کرنا شروع کر دی۔ دوسرا استکباراً فی الارض، زمین پر کھڑے ہو کر تکبر کرتے ہیں۔ اس عقل کے اندھے کو یہ نہیں پتا کہ زمین کا بنانے والا اللہ ہے، آسمان کا تخلیق کرنے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے۔ وہ ایک اللہ کہ جس نے دو سمندروں کے درمیان ایک پردہ حائل کر رکھا ہے، وہ اللہ کہ جس نے زندہ اور مردہ میں فرق رکھا ہے، کہ جس نے اندھیروں میں اور روشنیوں میں فرق رکھا ہے، وہ اللہ اس کو اپنا کلام عطا کر رہا ہے۔ وہ اللہ اس نے اپنے بندے کو اس کو چن لیا ہے، اور یہ بندہ تکبر کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے دین کو تسلیم نہیں کرتا ہے، اللہ کے قانون کو پتھر کے دور کی باتیں کہتا ہے، اور اللہ کے قانون کو، اللہ کی حکمت کو اپنی عقل کے اوپر رکھ کر پرکھتا ہے، تو میرا بھائی معذرت کے ساتھ اس سے بڑھ کر بے وقوف کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، یقیناً یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً بے وقوف ہیں لیکن ان کو کچھ خبر نہیں ہے، تکبر کرتے ہیں، دین کے معاملے میں تکبر ہے۔ اور وہ شخص کہ جس کے کانوں میں اللہ رب العالمین کی طرف سے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی آواز ڈال دی جاتی ہے، اس کے اندر قوت ہے، اور پھر بھی وہ نہیں آتا، میرا بھائی اس سے بڑھ کر متکبر کوئی نہیں۔ وہ تکبر ہی تو کر رہا ہے جو وہ مسجد کے اندر آ کر حاضری نہیں دے رہا۔ اس کے کانوں میں پڑ گیا کہ اللہ نے منع کیا ہے، نہ سود لینا ہے، نہ سود دینا ہے، نہ سود لکھنا ہے، نہ سود پر گواہ بننا ہے، لیکن انسان پھر وہ کام کرے، اسے اپنی مجبوری قرار دے اور کہے کہ یہ میری زندگی کے لیے ضروری ہے۔ میرا بھائی اللہ سے بڑھ کر زندگی میں کوئی ضروری نہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری ہر دعا پر، ہر پکار پر کن کہہ دے، لیکن ہمیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ اللہ کے کتنے احکامات پہ ہم نے لبیک کہا ہے، ہم نے کتنی مرتبہ اللہ کے احکامات پر عمل کیا ہے۔ پھر انسان کیا کہتا ہے
کہ جی میں تکبر تو نہیں کرتا. ارے بھائی یہی تیرا تکبر ہے کہ تو اللہ کا حکم نہیں مانتا. تو اللہ رب العالمین کے لیے جانتا ہے کہ یہ حرام کام ہے لیکن پھر بھی تو اس کا ارتکاب کرتا ہے. آخر ایسی بھی کیا مجبوری آ گئی کہ اللہ رب العالمین کو نہیں پتا کہ بندے بھی مجبور ہو جاتے ہیں؟ یقیناً وہ جانتا ہے، لیکن وہ ہمارے علاج کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے، وہ ہمارے فائدے کے لیے ہی ہمیں کسی چیز سے روکتا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ نے سور کے گوشت سے کیوں منع کیا. جانتے ہیں آپ اللہ نے سور کے گوشت سے اس لیے منع کیا کہ اس کی مادہ جس کے ساتھ مرضی چلی جائے اس کو فکر نہیں ہوتی. اب جو یورپین لوگ یہ سور کا گوشت کھاتے ہیں، کیا ان کے اندر یہ حرکتیں موجود نہیں ہیں؟ ان کی اپنی ماؤں کے ساتھ یاریاں ہیں، بہنوں کے ساتھ یاریاں ہیں، ان کی بیویاں آگے جہاں مرضی جاتی ہیں، ان کو کوئی فکر ہی نہیں. ان چیزوں کا اثر پڑتا ہے. اللہ نے خون کیوں حرام کیا؟ یہ درندگی لے کر آتا ہے. آپ شیر کو دیکھیے، وہ خون پہلے پیتا ہے، اس لیے تو وہ درندہ ہے. اور جن اقوام نے اس کو لیا، دیکھیے وہ کیسی درندگی اختیار کیے ہوئے ہیں. آپ بدھ مت کو دیکھیے، آپ ان لوگوں تاتاریوں کو دیکھیے جنہوں نے کھوپڑیوں کے پہاڑ کھڑے کر دیے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کیا اور پھر دنیا کا امن خطرے میں ڈالا، لیکن دہشت گرد پھر بھی بیچارہ مسلمان ہی ہے. استکباراً فی الارض. وجہ یہ ہے کہ آج کا مسلمان خود متکبر بنا ہوا ہے، خود اللہ کے دین کو کافر کے دھوکے میں آ کر تسلیم نہیں کر رہا. وہ یہ کہتا ہے بس کافروں نے کہہ دیا. کافر جدید تعلیم سے آشنا ہیں، وہ آگے بڑھ رہے ہیں، ان کے پاس جدت ہے، ان کے پاس زیادہ ٹیکنالوجی ہے، ان کی جو بات ہے وہ بھلی بات ہے. اور پھر چاہے وہ الف سے لے کر یہ تک بندے کو ننگا کر دیں، وہ چاہے ٹیکنالوجی اور جدت کے نام پر بندے کے ایمان پر ڈاکہ ڈال لیں، بندے کو کوئی فکر نہیں. جبکہ اللہ نے کیا کہا ہے کہ آپ کو ہم نے چنا ہے، ہم نے آپ کو اپنا کلام عطا کیا ہے. اور پھر انسان اپنے مقام کو بھول جائے. اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں وَمَكْرَ السَّيِّئِ. دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان چالیں چلتا ہے، تدبیریں کرتا ہے، دین کے ساتھ ٹکر لیتا ہے. تکبر تو کرتا ہی ہے. آپ کسی بندے کو دین کی کوئی بات بتائیں، اللہ کی قسم وہ آگے سے آپ پر ہو سکتا ہے اعتراض نہ کرے، لیکن دین کی اس بات پر ضرور اعتراض کرے گا. آپ دیکھیے قربانی پر اعتراض ہے، حج پر اعتراض ہے. ایسے لوگ ہیں ان کو اسلام پر کھل کر بولنے کا موقع نہیں ملتا. یہ پھر مولوی کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر اس کی دیت تیری کی ایسی کی تیسی پھیر دیتے ہیں، اس کا کک باقی رہنے نہیں دیتے. حالانکہ میرا بھائی جو مولوی ہے یا جو بندہ ہمیں دین کی بات سنا رہا ہے وہ اپنی بات تو کر نہیں رہا، وہ تو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہم تک پہنچا رہا ہے. ہماری طبیعتوں کو اگر ناگوار گزر رہی ہے تو ایسی طبیعتوں کے اوپر افسوس کیا جا سکتا اور کچھ نہیں کیا جا سکتا. جیسے ابراہیم نے کہا جب انہوں نے بت توڑ دیے، قوم کو کہا کہ جا کر پوچھو بڑے بت سے جس کے پاس آلہ قتل ہے، اسی نے جرم کیے ہے. انہوں نے خود کہا ابراہیم تو جانتا ہے نہ یہ بول سکتے ہیں نہ یہ سن سکتے ہیں، خود اپنے منہ سے کہا. سورۃ الانبیاء پڑھیے، اللہ فرماتے ہیں اس وقت ہمارے بندے ابراہیم نے کہا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ. افسوس ہے پھر تمہارے اوپر اور ان پر بھی جن کی تم بندگی کر رہے ہو. اور سورۃ الحج میں اللہ فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب. کتنے کمزور ہیں وہ جن سے مانگا جا رہا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر کتنا کمزور ہے جو مانگ رہا ہے. وَمَكْرَ السَّيِّئِ. انسان تدبیریں کرتا ہے. میں نے پچھلے دنوں بھی ذکر کیا تھا، صرف اپنی خواہشات کی بنا پر یہ اللہ کے ساتھ اس طرح کی ہٹ درمیاں اور بغاوتیں کر لیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. یہ جو تدبیریں ہوتی ہیں، جو بری تدبیریں کرتے ہیں، جو دین سے بھاگ نکلنے کا ذریعہ سوچتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم تھوڑا بہت دین کے ساتھ ٹچ رہیں گے، باقی اپنی مرضی کریں گے، اور دین کے اندر یہ اس طرح کی تدبیریں کرتے رہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان کی تدبیریں انہی کے اوپر الٹ کر دی جائیں گی. یا اس کا ایک یہ معنی ہے کہ جو بندہ دین کو مشکل بنائے گا، جو بندہ دین کو مشکل بنائے گا اور مشکل بنانے کے لیے کوئی پلاننگ کرے گا، اللہ اس کی تدبیر اسی کے اوپر الٹی کر دے گا، اس کا نقصان اسی کو ہوگا. میرا بھائی دین کے بارے میں اس بات کی فکر نہ کیجئے کہ اس کو لوگ مٹا دیں گے. اللہ رب العالمین کی بات حق ہے، یہ دین ظاہر ہو کر رہنا ہے، اس نے غالب آ کر رہنا ہے. الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب کرنے کے لیے آیا ہے، اس نے غالب ہو ہی جانا ہے. ہم نہیں عمل کریں گے، اللہ ہمیں ختم کر کے نئی قوم لے آئے گا. یہ اللہ کے لیے آسان ہے. ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویاتی بآخرین.
سورۃ النساء میں اللہ فرماتے ہیں اور لوگوں اللہ چاہے تو اللہ تمہیں ختم کر کے دوسرے لوگوں کو لے آئے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ کے لیے یہ کام بڑا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے۔ ہم نہیں اللہ کے دین کا کام کر رہے، کوئی بات نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، ان قریب اللہ ایسا گروہ لے کر آئے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ اپنے ان بندوں سے محبت کرے گا۔ اور پھر لوگ اگلی بات کرتے ہیں جی اللہ کون سا عذاب دیتا ہے، یہ تو ہمارے معاشرے کا چال چلن ہے جی، ہمیں اپنے معاشرے کے ساتھ چلنا ہے، رسمیں ہیں، رواج ہیں، اور پھر وہی عجیب جملہ کہ جی دین کے اندر سختیاں نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، کیا یہ پہلے لوگوں کے ساتھ جو اللہ کا طریقہ تھا اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ پہلے لوگوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ سب کو تباہ کر دیا، کسی ایک کو بھی زندہ نہیں رہنے دیا، اور زندہ وہ رہے لوط۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا لُوطًا، جب ہمارا حکم آیا ہم نے اپنے بندے لوط کو بچا لیا، ہمارا حکم آیا ہم نے اپنے بندے شعیب کو بچایا، اپنے بندے ہود کو بچایا، اپنے بندے نوح کو بچایا، ہم نے اپنے سارے بندوں کو بچا لیا اور باقی سب کو تباہ کر دیا۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، کیا یہ پہلے لوگوں کے ساتھ جو اللہ کی سنت تھی، جو اللہ کا طریقہ تھا، اب اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو پھر سنو فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ رب العالمین کا طریقہ بدلا نہیں کرتا، اللہ تمہیں بھی عذاب دے دے گا، اللہ تم پر بھی عذاب نازل کر دے گا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور یہ بھی مت سمجھو کہ اللہ کا عذاب آئے اور تمہاری توبہ تلافی سے گزر جائے۔ فرعون کو دیکھو، اس نے بھی توبہ کی تھی اپنے آخری وقت میں، اللہ کا عذاب جب آ جائے تو ٹلا نہیں کرتا۔ اَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا انہوں نے زمین پر چل کے نہیں دیکھا؟ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، یہ زمین پہ چل کے تو دیکھتے، ہم نے ان سے پہلے کتنے ایسے لوگوں کو ہلاک کر دیا جو ان سے زیادہ قوت والے تھے۔ سورہ سبا کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ ان سے زیادہ قوت والی قوم تھی، لیکن اللہ نے سب کو تباہ کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ کو بے بس کر دے؟ کوئی ایسی چیز دکھاؤ جو اللہ کو بے بس کرتی ہو۔ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا، اس رب کے جو لشکر ہیں وہ ان کے اوپر خوب قدرت رکھتا ہے اور جانتا ہے کہ کس کو کہاں سے اٹھا کے کس کو کیسے ہلاک کرنا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، ہم تیری اس بات کا جواب بھی دیتے ہیں، اگر اللہ ہر بندے کو پکڑنا شروع کر دے، اگر اللہ بندوں کو پکڑنا شروع کر دے بِمَا كَسَبُوا، ان کے جرموں کی پاداش میں، فوراً اللہ پکڑنا شروع کر دے، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، زمین کے اوپر کوئی جاندار تجھے نظر نہ آئے۔ یہ اللہ کا قانون ہے میرا بھائی، اللہ نے مہلت دینی ہوتی ہے دو وجہ سے، ایک تو یہ کہ ہو سکتا ہے بندہ توبہ کر لے، اور دوسرا یہ کہ اگر یہ توبہ نہیں کرتا، اپنے گھمنڈ کے اندر، غرور کے اندر مرنا چاہتا ہے، تو کل قیامت کے دن آ کر اللہ کو یہ نہ کہے کہ اللہ تو نے مجھے موقع تو دیا ہوتا۔ اللہ نے دونوں چیزیں رکھی ہیں، اب اس کی مرضی ہے یہ کیا کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم پکڑنا شروع کر دیں، اللہ کے لیے مشکل تو کوئی ہے نہیں، لیکن اللہ کی بات، اللہ کی شان یہ کہ اللہ جو بات کر دیتا ہے وہ بدلتا نہیں۔ ہم تو اپنی باتیں بدل لیتے ہیں، لیکن اللہ اللہ ہے، اس کی شان ہی الگ ہے، وہ کہتا ہے ہم اپنی بات بدلا نہیں کرتے، اگر ہم پکڑنا شروع کر دیں تو کوئی روئے زمین کے اوپر باقی نہ بجے۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ ہے جس نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے، مؤخر کر دیا ہوا ہے، ایک مہلت تک، ایک مدت تک اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ کتنا کو کر لیں گے، کتنا کو فساد کر لیں گے؟ میرا بھائی وقت کا بہت بڑا فرعون تھا، آخر مر ہی گیا۔ نمرود تھا، مر ہی گیا۔ کتنے بادشاہ گزرے جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، بغاوتیں کی، بڑا کچھ تھا، لیکن سارے کدھر ہیں آج؟ آج سارے مٹی میں ملے ہوئے، اور نام کس کا ہے؟ اللہ کا نام ہے ابھی بھی، ان سب کے نام مل چکے مٹی کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کا وقت مقرر آ جائے گا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو اللہ اپنے بندوں کو پوری طرح دیکھنے والا ہے۔ پھر اللہ دیکھ لے گا کہ کون کیا کر کے لایا ہے اور کون کیا کر کے نہیں لایا، کس نے کس کا کتنا حق مارا اور کس نے کس کا حق نہیں مارا۔ اور یہاں پر رحمت بھی ہے،
اس آیت کے آخری حصے میں رحمت کا ذکر بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ اس سے گنہگاروں کو بھی ہلکا سا میسیج دیا جا رہا ہے کہ جب مانتے ہو کہ تم اللہ کے بندے ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہا، تو پھر پلٹ آؤ، ابھی آ جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ تم لوگ اسی بدگمانی کے اندر اللہ رب العالمین سے دور رہو کہ اللہ ظالم ہے، نہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ اب بھی تمہیں اپنا بندہ ہی کہتا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں ہم نے پڑھا تھا ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو زمین و آسمان کو از سر نو پیدا کرنے والا ہے، اور آخر پر ہم پڑھ رہے ہیں کہ جب اللہ کا وقت آئے گا، جب اللہ رب العالمین اپنے حکم کو بھیج دے گا تو پھر وہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو اللہ بنا سکتا ہے وہ اللہ تباہ بھی کر سکتا ہے جب اللہ کا حکم آ جائے گا۔ اللہ کی توفیق سے یہ صورت مکمل ہوئی۔ اللہ اس کی بنا پر ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے۔